سورہ مائدہ اس کی 38 اور 39. والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. اور چور مرد اور چور عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یہ اللہ کی طرف سے مثالی سزا ہے جو ان دونوں نے کمایا. اللہ زبردست حکمت والا ہے. پس وہ جس نے اپنے اوپر ظلم کے بعد توبہ کر لی اور صحیح کر لیا، پس بے شک اللہ اس پر لوٹے گا، معاف کر توبہ قبول کر لے گا. بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب جو چور ہے اس کے چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اب یہ مروجہ جو ہے دنیا میں، یہ کچھ کنٹریز ہیں جو چور کے فزیکل ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، تو اور اس آیت کی بیس پہ کاٹ رہے ہیں. اچھا اب میں تھوڑا سا بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم دیکھیں گے ہاتھ کاٹنے کا. یہاں نیچے جب لکھا ہوا ہے فمن تابا، پس اس نے توبہ کی، من بعد ظلم، جو سے ظلم کے اس کے بعد توبہ کر لی، وہ اصلاح اور صحیح کر لیا، فإن اللہ یتوب علیہ، بے شک اللہ توبہ قبول کر لے گا اس کی، ان اللہ غفور رحیم، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کر. اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے چوروں کو پکڑ لیا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اب وہ بعد میں توبہ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو وہ فائدہ کیا ہو اس کو؟ آپ سمجھیں میری بات؟ اگر آگے لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ پس توبہ کرتا ہے، وہ اس کے ایڈمٹ کر لیا مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ تو اور اصلاح کریکشن کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ لوٹنے والا، رحم کر. آپ نے ہاتھ کاٹ دیے اس کے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ چور کسے سمجھ رہے ہیں؟ میرے گھر سے ایک بلی چرا لی کسی نے، یہ چور ہے. یا ڈاکہ ڈال دیا، ڈاکہ. یعنی آپ سوچیں، بڑے پیمانے پہ سوچیں آپ. اس کے ہاتھ کٹتے ہوئے دیکھے آپ نے کبھی؟ صرف بیچارے غریب لوگ کو پکڑ کے ہاتھ کاٹ دیے ان کے. تو بیسیکلی ہاتھ کاٹنے کا ایک اور ذکر ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ میں پڑھوں گا. اگر آپ وہ بتا دیں گے ہاتھ کاٹنے کا، تو یہاں بھی ہاتھ فزیکل کٹ جائیں گے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک واقعہ قرآن میں ہاتھ کاٹنے کا ہے. اس واقعے کو پڑھ کے ہم اس سے تشبیہ لیں گے، مثل ڈرا کریں گے، وہ ہاتھ کاٹنا ریئل ہے یہ کیا ہے. سورہ یوسف 12 اس کی 30 آیت. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اچھا یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ اس میں یہ میں بتا دوں، یوسف علیہ السلام کے پیچھے عزیز کی بیوی انوالو ہو گئی تھیں. یہ واقعہ بہت مشہور ہے. تو وہاں پر جو عورتیں تھیں، مدینہ کے اندر جو عورتیں تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس کے معنی ہے کہ شہر میں عورتوں نے کہا، یعنی مدینہ کی عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے جو، یعنی یوسف کو اپنے جو اس کا نوکر تھا، بیٹا تھا، بیٹے کی طرح پال رہی تھی، اپنے نفس کے لیے کھوج لگانا چاہتی ہے. اب یہ جو کہا نا طے کی، اس یوسف نے اپنی محبت پہ لبھا لیا. بے شک ہم اس عزیز کی بیوی کو ضرور کھلی گمراہی دیکھتے ہیں. جو مدینہ کی عورتیں جب انہوں نے واقعہ سنا، کیوں عزیز کی بیوی بہت مشہور تھی، لائک کوئین، بڑی وہ تھی، تو وہاں وہ ایک طرح سے نوکر تھے یا بیٹا تھا، ایڈاپٹیڈ سن تھے. جب ان عورتوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، جب عورتوں کو خبر پہنچی تو انہوں نے کیا کہا کہ یوسف نے، کہ عورتیں ہمیشہ مرد پہ الزام لگاتی ہیں، یوسف نے اپنی محبت میں اسے لبھا لیا، یہ الزام لگایا انہوں نے. تو انہوں نے یہ الزام کہ یوسف نے ایسا کر دیا. یہ بات میں بہت امپورٹنٹ ہے، یوسف پہ الزام. تو یوسف علیہ السلام پہ یہ میں بتا رہا ہوں انہوں نے الزام لگایا. یہاں لکھا ہے واضح طور پہ قد شغفہا حبا، کہ اس نے، یوسف نے اپنی محبت پہ اسے لبھا لیا. کس پہ الزام لگایا عورتوں نے؟ یوسف علیہ السلام. تو اب وہ اس کے پیچھے کون لگی تھی؟ وہ لگی تھی. یہ ہے قرآن میں عزیز کی بیوی. مگر یوسف نے نہیں کیا تھا ایسا، مگر الزام یوسف پہ لگا دیا انہوں نے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اب کیا ہوا، اس نے کیا کیا، جب اس یوسف کی بیوی نے سنا یہ، تو وہ بلاتی ہے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج
علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اچھا اب دیکھیے یہاں لکھا ہے اس عزیز کی بیوی نے کیا کہا جب اس نے عورتوں کی چالیں، یہ جو الزام لگایا تھا نا، الزام لگایا تھا یوسف، تو انہوں نے کہا اس عورتوں کی چالیں جب سنی تو انہوں نے بلوا لیا عورتوں کو اور صوفوں کا اہتمام کیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی. اب یہاں جو لکھا ہے نا ایک چھری دی، یہ میں سمجھتا ہوں یہ محاورے کے طور پہ کہتے ہیں نا، اسے تو میرے چھرا گھونپ دیا پیچھے سے، سنا ہوگا آپ نے، یعنی پیچھے چھرا گھونپ دینا، لیکن لوگ اس کو فزیکل لے گئے. ابھی دیکھ لیتے ہیں نا، ابھی پتہ چل جائے گا. تو میں اس کو یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اہتمام کیا اور ہر ایک کو چھری دی، یعنی عزیز کی مصر کی بیوی نے خفیہ طریقے سے شکست دینے کے لیے کوشش کی، یعنی ان لوگوں کو پتہ نہ چلے. ان کو بٹھا لیا یوں کر کے اور پھر کہا یوسف سے، کہا آؤ سامنے، کہ اور کہا یوسف اوپر آؤ ان کے. وقالت تخرج علینا، اور کہا یوسف سے آؤ ان کے اوپر، باہر آؤ. فلما رأینہ، پس جب انہوں نے دیکھا یوسف کو، اکبرنہ، جب یوسف کو دیکھا تو کیا نظر آیا ان کو؟ اکبر کہتے ہیں بڑا، زیادہ بڑا، زیادہ بڑائی دیکھی ان کی بڑائی دیکھی، زیادہ بڑائی. اور کہا وقطعن ایدیہن، اور کاٹ لیا ہاتھ. یعنی ان کی خوبصورتی نہیں ہے وہاں، ان کی بڑائی دیکھی. سمجھ رہے ہیں؟ اب پوری دنیا نے ان کو خوبصورت بنا دیا. عورتیں کبھی بھی کسی بھی مرد کو دیکھ کے انگلی کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کا. عورتوں کو مرد اچھا لگتا ہی نہیں ہے. آپ سوچئے، عورت کوئی، مجھے چیلنج دیتا ہوں، مجھے بتا دے کوئی عورت کسی مرد سے اٹریکٹ ہو جائے. اللہ نے قرآن میں بتایا عورت کو زینت بنایا، خوش بنایا، بیوٹیفل بنایا. تو وہ یہاں ہی لکھ رہے ہیں کہ ان کی بڑھائی دیکھی تو انہوں نے ہاتھ کاٹ لیا. یہ لکھا ہوا یہی ہے، مگر کوئی خوبصورتی نہیں لکھی ہوئی کہ بہت خوبصورت تھے اور یوں تھے، پتہ نہیں سارے پیغمبروں کی خوبصورتی اور پتہ نہیں کیا کیا بولا ہوا. جھوٹ بالکل. اکبر نہ ہوں، ان کی بڑھائی دیکھی، زیادہ بڑا پن دیکھا اور ہاتھ کاٹ لیا. اب دیکھیے جو ہاتھ کاٹنے کے بعد تکلیف ہونی چاہیے نا. ہاتھ کاٹ، اب یہ لے چھری لے کے ہاتھ کاٹیں، کاٹ سکتا ہے یہاں سے کوئی ہاتھ؟ کوئی بھی اور یہاں سے ہاتھ یہی ہے نا، یہ کونی ہے، یہ کندھا ہے، کندھے سے نہیں کاٹا، کونی سے نہیں کاٹا، ہاتھ یہاں سے کاٹا. تو یہاں سے یہ ہاتھ کٹ جائے گا کیا؟ پہلی بات تو اس کو ہاتھ کاٹ ہی نہیں سکتی عورت کسی مرد کو دیکھ کے. تو آگے جو بات لکھی وہ سمجھے، وہ ہاتھ کاٹا. اور وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور انہوں نے کہا حاشا للہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بہت ملکن کریم ہے، فرشتہ ہے، کرم والا فرشتہ ہے. یعنی اس کو جیسے کہتے ہیں بہت، یہ تو فرشتہ ہے، اس کو مقام دے دیا فرشتے کا. حالانکہ فرشتہ دیکھا نہیں ہے، نہیں کہتے بڑا فرشتے کی طرح انسان ہے، محاورے پہ کہتے ہیں نا. اب کیا ہوا، یہ بات پہنچی بادشاہ تک. تو انہوں نے پوچھا ان عورتوں سے، یوسف 12:51، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. اب یعنی مصر کے بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہارا ارادہ تھا جب تم نے یوسف کو دیکھا، نفس کے بارے میں کھوج کرنے کی کوشش، یعنی بادشاہ نے ان عورتوں کو کہا کہ تم نے کھوج کرنے کی کوشش کی یوسف کو، جبکہ اس کی بیوی نے کی تھی. ڈائریکٹ بادشاہ نے ان عورتوں کو کہہ دیا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، یہ حاشا للہ، ہمارے پاس علم نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی برائی کا، ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ برا شخص ہے. وہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی، یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی. تو اب آپ پہلا سٹیٹمنٹ دیکھ کے جب ہاتھ کاٹے تو کیا کہا تھا؟ حاشا للہ، یہ بشر نہیں، یہ فرشتہ ہے. اور جب بادشاہ نے پوچھا تو کہہ رہا ہم نے کوئی برائی نہیں پائی اس میں، یوسف علیہ السلام میں. اور پہلے کیا کہا تھا انہوں نے؟ اوریجنل لبارہ، عزیز کی بیوی کو لبارہ ہے یوسف علیہ السلام.
اس بات سے جو بیک آف ہوئے نا دو اسٹیٹمنٹ سے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہاتھ کاٹے انہوں نے، جو انہوں نے چارج لگایا تھا یوسف علیہ السلام پہ، اس بات سے وہ بیک آف ہوئی کہ یہ ہم نے جب دیکھا ہم نے اس میں برائی نہیں پائی، یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، کرم والا فرشتہ ہے، یہ جو رسپیکٹ اور آنر رسپیکٹ دی اس کی، یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں. تو اس سے ہاتھ نہیں کٹے، فزیکل ہاتھ نہیں کٹ رہے. ورنہ مجھے کوئی بتا دے کہ یہ میرے ہاتھ ہے، یہاں سے کاٹ سکتے ہیں آپ، چھری دے دیتا ہوں میں، کاٹے کیما ہو جائے گا، اور اتنی چیخیں نکل جائیں، یہاں تو کچھ بھی چیخ نہیں نکل رہی. تو اب آپ دیکھیے وہ جو چوروں کو میں لا رہا ہوں، وہاں پر بھی ہاتھ کاٹنے کا لا رہا ہوں. اس بات سے لاؤں گا میں کہ وہ جو کام انہوں نے کیا چوروں نے، تو چور ایک اسکیم بنا کے کر رہا ہے ایک آدمی، تو جو بھی وہ پلاننگ کرتا ہے نا، اس کے اگر آپ پلاننگ کو کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں اس کے، جس کے ہاتھوں جہاں اس کے کانٹیکٹس ہیں، تو چور کے ہاتھ کٹ گئے. جو کانٹیکٹس بنا کے چوری کرتا ہے، پلان کرتا ہے اپنی ٹیم سے، وہاں سے ہاتھ کاٹ دے، اس کے کاٹ دیں، ہاتھ کٹ جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں یار میرے تو ہاتھ کٹ گئے. سارے جو کانٹیکٹس تھے نا وہ ختم کر دیں آپ. جو بھی غلط کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد ہے کہ وہ کسی کنیکٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ کنیکٹیوٹی آپ کاٹے، وہ آدمی بیکار ہو جائے گا. دیکھیں ایک آدمی جب اللہ کے علاوہ کسی پہ زور کرتا ہے نا، تو وہ کانٹیکٹ چل رہا ہوتے ہیں. اس کے کوئی آدمی ہوتے ہیں، کتنے مریں گے، وہ بادشاہ بھاگنا پڑ گیا، سب کٹ گئے کانٹیکٹ. تو کوئی بھی آدمی یہ نہ سمجھے میرے ساتھ کوئی لوگ ہیں، کوئی پھنسے میں بچ جاؤں گا، وقت آئے گا تو وہ سب بھاگ جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ وہ چور جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ ایسے کٹیں گے. یہ نہیں ان کے ہاتھ فزیکل کاٹتے جا رہے ہیں در در در، اور وہ معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ توبہ قبول کر لے. تو میں نے یہ آیتیں آپ کو اس لیے بتائی کہ فزیکل ہاتھ کاٹنا نہ انہوں نے کاٹا، جو وہ عورتیں تھیں انہوں نے اپنے آئیڈینٹیفائی کیا. اسی طرح وہ چور آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے توبہ کر رہا ہے وہ، اور ظلم کرنے پہ اصلاح کر رہا ہے، تو اللہ لوٹ رہا ہے، رحم کر رہا ہے. تو آپ کیوں فزیکل ہاتھ کاٹ دیں گے اس کے؟ اور فزیکل ہاتھ کاٹے چوری نہیں کر سکتا وہ. میں نے فزیکل ہاتھ کاٹ دیے، میرے کانٹیکٹ سے، پھر چوری کروا دی میں نے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بیسیکلی کانٹیکٹس جو ہوتے ہیں، یا اس کے مینز، جس مینز سے چوری کی اس نے، اس مینز پہ میں پابندی لگا دوں تو آپ بیکار ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں میں نے بتا دیا کہ چور کے ہاتھ جو ہیں وہ فزیکل کاٹے نہیں، اس کے مینز کاٹو، اس کے کانٹیکٹ کاٹ دو. اور ہاتھ جو ہے نا قرآن مجید میں اور ویسے لینگویج میں میٹافور میں یوز ہوتا ہے کہ یار یہ شیخ صاحب کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، سنا ہوگا آپ نے. اس کے پاس امریکہ کا ہاتھ ہے، سنا ہوگا. یہی تو کانٹیکٹس ہیں، یہی اسی کے تو ہاتھ کاٹنے ہیں، یہی تو ہاتھ کاٹنے ہیں. یہ ہاتھ یہ کٹتے ہیں ایسے. بڑے بڑے ڈاکو پھر رہے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے کام کیسے کر رہے ہیں چوری، اسی لیے کر رہے ہیں کانٹیکٹ کی بیس پہ. ابھی ہاتھ کاٹ دیں بس ختم. آپ سمجھ گئے کس طرح ہاتھ کاٹ، فزیکل ہاتھ نہیں کاٹنا ہے. تو یہ میں نے خاص طور پہ آپ کو یہ بتا دیا کہ چور کے ہاتھ کاٹیں گے جس مین سے وہ چوری کر رہا ہے، جس جو اس کی آپ انویسٹیگیشن کریں، اور جو وہ طریقہ کار استعمال کرے اس کو کاٹ دیں، بند کر دیں، ختم. کیونکہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے ذریعے اپنے بھائی کو چوری کے الزام میں پکڑوا دیا. یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بادشاہ کا لاء تھا یہ کہ چور کو روک لو، تو اس بادشاہ کے لاء کو پورا کرنے کے لیے چوری کے الزام پکڑا دیا. ورنہ چور کے ہاتھ کٹوا دیتے وہ، چوری کے الزام میں پکڑوا دیا. آپ سمجھ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور یہ بھی یہی ہاتھ کاٹنے کا اسی صورت میں ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی جو وزڈم ہے نا، اس کو بہت غور سے سمجھنا. مطلب ایسے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں پھر بھی چوری ہو رہی ہیں. ہاتھ کاٹنے سے دماغ تو یہاں سے چوری کر رہا ہے، ہاتھ سے تھوڑی کر رہا ہے چوری. تو ہاتھ میٹافور میں یوز ہوتا ہے کہ اس کے بڑے کانٹیکٹس ہیں، اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، بھائی اس سے بچ کے رہو، یہ فلانا ہے، اس کے مطلب اس کے پیچھے ہاتھ، اس کا یہ ہاتھ کا استعمال کرتا ہے. اسی طرح قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے.